سورۃ الفاتحہ۔ ہم نماز کے اندر بار بار اس سورت کو دہراتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ حضرات نے بڑوں سے اس کی تفسیر بھی بارہا سنی ہے۔ اس کو ایک مرتبہ ہم دوبارہ دہرا لیں، یاد دہانی ہو جائے گی، اور اس کے مضامین ذہن کے اندر رہیں گے۔ جب ہم اس کی نماز کے اندر تلاوت کریں تو مضامین ہمارے سامنے رہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کا نام فاتحہ، کئی سارے نام آئے ہیں احادیث کے اندر، ایک نام اس کا فاتحہ بھی ہے۔ فتح یفتح کے معنی کھولنا، اسی سے فاتحۃ کھولنے والی۔ تو یہ سورہ فاتحہ اس لیے کہلاتی ہے کہ یہاں سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت کی 7 آیتیں ہیں۔ شروع کی 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، اور آخر کی 3 آیتوں میں دعا ہے۔ بیچ کی ایک آیت بندے اور رب کے درمیان مشترک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفوں کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ کائنات کے اندر جتنا کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا، رب نے بنایا۔ تو جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہمیں بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کسی چیز کی تعریف ہو، کسی بنی ہوئی چیز کی، تو حقیقت میں تو اس کی تعریف ہوتی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ کوئی کہے کہ یہ مسجد بہت عمدہ ہے، بہت اچھی نظر آ رہی ہے، تو تعریف تو اس کی ہوگی جس نے اس میں محنت کی، جس نے اس کو ڈیزائن کیا، جس نے اس کا نقشہ بنایا۔ جب ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں تو کسی بھی چیز کی تعریف کرو وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہی تعریف ہے۔ اس لیے الحمدللہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہے۔ کون ہے اللہ؟ کیا ہے اس کا تعارف؟ کون سی ذات ہے وہ؟ سب سے پہلا تعارف رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام جہان، عالمین، یہ انسانوں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے، حیوانات کا ایک عالم ہے، آسمان کا ایک عالم ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ ایک عالم ہے، اور یہ دنیا ہمیں جو نظر آ رہی ہے یہ ایک عالم ہے۔ اس سے باہر کتنے اور عالم ہیں؟ فرمایا جتنے بھی ہیں سب کا رب ایک اللہ ہے۔ رب العالمین، وہ سارے عالموں کا رب ہے۔ تمام جہان، جتنے بھی جہان ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں یا نہیں آتے، ہم سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے، جتنے بھی ہیں ان سب کا رب ایک اللہ ہے۔ وہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کو وہ پالتا ہے۔ کیوں پالتا ہے؟ کیا وہ مجبور ہے اس کے پالنے پر؟ کیا ان کو روزی دینے پر وہ مجبور ہے؟ ان کی دیکھ ریکھ کرنے پر وہ مجبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، وہ بے پناہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی یہ شفقت ہے، اس کی یہ مہربانی ہے کہ وہ سب کو پالتا ہے، تمام جہانوں کے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے۔ مکہ کے اندر جہاں یہ سورت نازل ہو رہی تھی، مکہ کے لوگ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو زمین آسمان پیدا کرنے والا مانتے تھے، لیکن اس کو رازق نہیں مانتے تھے۔ روزی کوئی کہتا ہے ہمیں دکان سے ملتی ہے، کوئی کہتا ہے کاروبار سے ملتی ہے، کوئی کہتا ہے کام کاج سے ملتی ہے۔ اس کا اقرار کرنے میں وہ پریشان تھے، وہ پوری طرح سے اللہ کو رازق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 20ویں پارے میں ہے، ان سے پوچھو امن خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ، ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا زمین آسمان کو، کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو؟
کس نے کام میں لگایا؟ وہ کہیں گے اللہ نے لگایا، اللہ نے لگایا۔ مانتے ہیں اللہ کو کہ وہ کریٹر ہے، وہ زمین آسمان کا بنانے والا ہے، لیکن رازق ماننے میں ان کو پریشانی ہو رہی تھی۔ ان کو دکھ رہا تھا کہ میں دکان پہ جاتا ہوں تو میرے پاس پیسہ آتا ہے، میں کاروبار کرتا ہوں تو پیسہ آتا ہے۔ گویا اس کو اصل انہوں نے رازق مان لیا تھا، اصل جو رزق دینے والا تھا اس کو وہ سمجھے نہیں۔ وہ کیوں نہیں سمجھے کہ دو بندے اکٹھے دکان کھولتے ہیں، ایک کی اچھی چلتی ہے ایک کی نہیں چلتی ہے۔ اگر دکان رازق ہوتی تو دونوں کو برابر روزی ملنی چاہیے تھی۔ دو بندوں نے اکٹھے کاروبار شروع کیا، ایک کا ڈوب گیا ایک کا اچھا چل گیا۔ کاروبار اگر روزی دینے والا تھا تو پھر تو دونوں کو برابر ملنی چاہیے تھی۔ وہ کیوں نہیں سمجھے؟ ایک بچے نے، ایک طالب علم نے بہت محنت کی، بہت ڈگریاں اکٹھی کی، اور دوسرے نے بھی کی، اس کو بہت اچھی نوکری مل گئی، اس کو نہیں ملی۔ اگر پڑھائی سے، نوکریوں سے اگر روزی ملتی تو پھر دونوں کو برابر ملنی چاہیے تھی۔ فرمایا نہیں، رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے، وہ رب ہے اور رحمان ہے، وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ اور اس کی ایک اصل صفت ہے، ایک بڑی صفت ہے، وہ کیا؟ مالک یوم الدین، وہ دین کے دن کا مالک ہے۔ دین کیا ہے؟ یوم جزا، بدلے کا دن، آخرت کا دن، حساب اور کتاب کا دن، بدی اور نیکی کا صلہ ملنے کا دن۔ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بدلے کا دن، جب انسان سب مر جائیں گے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، پھر رب کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں ترازو قائم کی جائے گی، اور وہاں من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ یہ ترازو قائم ہوگی، یہ ترکھڑی لگے گی، وہاں وزن کیا جائے گا، وہاں اعمال کو تولا جائے گا اور تول کر کے اس کی جزا دی جائے گی۔ فرمایا اس دن کا رب مالک، اس دن کا مالک اللہ ہے۔ اگر تمہیں ظاہر میں دنیا کے اندر چیزیں دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو سمجھو کہ اس دن تو کسی کی نہیں چلے گی۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ اعلان فرمائیں گے، ایک سناٹا چھا جائے گا، بالکل خاموشی، پھر اللہ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، میں اکیلا رب ہوں جس کی آج بادشاہت ہے۔ کسی کو میری اجازت کے بغیر پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اس دن کا مالک وہ اللہ ہے۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ وہ بدلے کا دن ہے تو دنیا عمل کا دن ہے، دنیا عمل کرنے کا دن ہے اور آخرت بدلہ ملنے کا دن ہے۔ کام کرنے کا وقت ہے دنیا، اور آخرت کے اندر اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایک آدمی پورے مہینے بھر مشقتیں برداشت کرے، وہ محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے ساری کٹھنائیاں، اس کو آگے امید ہے مہینے کے بعد مجھے سیلری ملے گی، مجھے مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی، اس کے لیے وہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے، وہ ساری کٹھنائیاں برداشت کرتا ہے، اور اس کو وہ مشکلات نہیں لگتی ہیں، اس لیے کہ آگے اس کو سیلری نظر آ رہی ہے، اس کو مہینے کے بعد ملنے والے پیسے نظر آ رہے ہیں، اس کو وہ مشکل نہیں لگتا۔ لیکن کوئی بندہ آئے، کوئی رحم دلی کے ساتھ اس کو کہے کہ بھائی یہ سارا کچھ چھوڑ دے اور اس کی ملازمت چھڑا دے، اس کی نوکری چھڑا دے، وہ کہے گا یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ میرا بدخواہ ہے، یہ مجھے کہاں لے کر کے چلا گیا۔ فرمایا 5 وقت کی نمازیں پھر انسان کو بھاری نہیں لگتی ہیں جب انسان کو پتا ہو کہ مجھے اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ پھر انسان کو شریعت پر چلنا مشکل نہیں لگتا ہے جب اس کے سامنے وہ دن ہو کہ مجھے بدلہ دیا جائے گا، اس کا بدلہ مجھے ملے گا، میں پابندی والی زندگی گزاروں، میں شریعت کی پاسداری کر کے زندگی گزاروں، مجھے اس کی جزا ضرور ملے گی۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں، یہ اس کی کوالٹیز ہیں، یہ اتنے اونچے مقام پر ہیں۔ فرمایا جب انسان نے یہ ساری چیزیں سنی، انسان کے اندر ایک ہلچل مچی، انسان کے اندر ایک انقلاب آیا، اور گویا مجبور ہو گیا انسان یہ کہنے پر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، جب اللہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، واپس اسی کے پاس جانا ہے، بدلہ اسی سے لینا ہے، تو پھر کسی اور کی میں عبادت کیوں کروں،
کسی اور کے سامنے سر کو کیوں جھکاؤں، کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم کیوں کروں، میں کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ ایاک نعبد، ایاک خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک اور خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں پر غور طلب بات ہے، اردو کے اندر ہم کوئی جب بات کہتے ہیں تو مثال کے طور پر میں کہوں میں نے کھانا کھایا، تو سب سے پہلے ہم فاعل کو لاتے ہیں، اس کے بعد فعل کو لاتے ہیں، اس کے بعد فعل کو لاتے ہیں، اور پھر آخر میں فعل کو لاتے ہیں، بیچ میں مفعول کو لاتے ہیں۔ فاعل اور مفعول پہلے اور فعل آخر میں آتا ہے۔ یہ ایک سنٹنس ہے، جملہ کہنے کا انداز ہے، میں نے کھانا کھایا، یہ نہیں کہتے میں نے کھایا کھانا، یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، میں نے کھایا کھانا، میں نے کھانا کھایا یہ کہتے ہیں۔ اور انگلش کے اندر بھی انداز ہے اسی طرح، I take the food، میں نے کھانا کھایا، اس کے اندر مفعول آخر میں اور فاعل شروع میں، فعل بیچ میں۔ عربی کا انداز ہے، عربی کے اندر فاعل شروع میں آتا ہے، فعل اس کے بعد آتا ہے، اور مفعول اس کے اینڈ میں آتا ہے، لاسٹ میں آتا ہے۔ جس طرح انگلش کے اندر مفعول آخر میں آتا ہے، آبجیکٹ اینڈ میں آتا ہے، اسی طرح سے عربی کے اندر بھی آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر نعبد کا، ہم عبادت کرتے ہیں، کا آپ کی، کا اللہ رب العزت، وہ آبجیکٹ بن رہے ہیں، مفعول بن رہے ہیں، ان کو آخر میں لانا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے شروع میں لایا مفعول کو، شروع میں لایا آبجیکٹ کو، کیا بتانے کے لیے کہ خاص کر دیا عبادت کو رب کے ساتھ ہی۔ جب وہ شروع میں آ گیا تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا اس کا۔ ایک سنٹنس کی ایک ترتیب تھی، ایک ترتیب سے وہ چل رہا تھا، لیکن وہ ترتیب اگر بدل دی گئی تو اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے، کچھ فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ یہاں کیا فائدہ ہوا اس کا کہ عبادت کا مفہوم ایک عام تھا، ہم عبادت کرتے ہیں، کس کی کرتے ہیں؟ کبھی اس کی کر لی، کبھی اس کی کر لی، کبھی اس کی، جیسے مکہ کے لوگوں کا تھا۔ فرمایا نہیں، اب اس کی اور اس کی نہیں، ایاک خاص ہے رب ذوالجلال، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ خاص کے معنی پیدا ہوئے نعبد سے پہلے مفعول کو، آبجیکٹ کو لانے کے ذریعے سے۔ ایاک نعبد، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے اس موقع پر، وہ فرماتے ہیں کہ مفعول کو شروع میں لانے کی وجہ یہی ہے کہ مکہ کے لوگ کئی معبود سمجھتے تھے، بہت ساروں کی عبادت کرتے تھے، کسی کا نام عزا تھا، کسی کو لات کہتے تھے، حبل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے، بہت بت تھے، بہت تراشے ہوئے تھے۔ فرمایا اب اگر عبادت ہوگی تو صرف ایک ہی کی ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مزاج انسان کا کیسے بنا، کہاں سے یہ بات ذہن میں آئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ انسان ایک ناپاک ہستی، ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہوا، وہ اللہ رب العزت کی براہ راست عبادت کرے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ایک ادنا سی مخلوق اور اللہ کی وہ عبادت کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے کچھ نیک بندوں کو پکارے اور وہ نیک بندے اس کی بات کو اللہ تک پہنچا دیں۔ مکہ کے لوگوں کا ایسا ہی مزاج تھا۔ 23ویں پارے میں آپ پڑھیں گے سورہ زخرف کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مکہ کے لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کچھ اوروں کی بھی، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ان سے پوچھو کیوں عبادت کرتے ہیں، یہی جواب دیں گے، لِيُقَرِّبُونَا، یہ ہمیں قریب کر دیں گے اللہ کے، زُلْفَى مرتبے اور مقام کے اعتبار سے۔ ہم ان کو خدا براہ راست نہیں کہتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں یہ ایک برج کا کام کرتے ہیں، یہ ایک پل کا کام کرتے ہیں، سیڑھی کا کام کرتے ہیں، ہمیں رب تک پہنچا دیں گے۔ فرمایا نہیں، اب عبادت ہوگی براہ راست اللہ کی۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیری ہی عبادت کرنا یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، اس کے لیے ہم ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ کی ہی عبادت کرنا یہ سب سے درست راستہ ہے، یہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو نقل کیا،
اور فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، ان اللہ ربی، اور دوسری جگہ ان اللہ ہوا ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا تھا۔ قالت المسیح عیسی ابن، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ سچ کیا ہے؟ ان اللہ ہوا ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ رب العزت وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ جب رب وہ ہے تو فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ رب جب وہ ہے تو کسی اور کے سامنے کیوں جھکیں؟ فاعبدوہ، اور کسی اور کے سامنے جھکو گے وہ بھی تو رب کے سامنے جھکنے والا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے وہ بھی تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہے۔ تو فاعبدوہ، براہ راست اسی کی عبادت کرو نا۔ جب اس کی عبادت انسان کو حاصل ہو جائے، انسان کو یہ مرتبہ مل جائے، فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ، اور کہاں تلاش کر رہے ہو؟ اس کے علاوہ کیا ہے سیدھا راستہ؟ دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اہدنا، ہماری رہنمائی فرما دیجئے، ہماری رہنمائی فرما دیجئے، الصراط المستقیم، درست راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، جو سیدھا راستہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیجئے۔ اور وہ سیدھا راستہ اللہ کی عبادت کرنا ہی ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر انسان کسی اور کے در پر جائے، فرمایا اب وہ صراط مستقیم پر نہیں بچا، وہ درست راستے پر نہیں رہا۔ صراط الذین انعمت علیہم، کیا اس کی کوئی مثال بھی ہے؟ اس سے پہلے کچھ لوگ رہے ہیں اس پر؟ فرمایا ہاں رہے ہیں۔ تو ربا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ گویا اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان کے راستے پر چلا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کن کے راستے پر چلنا ہے؟ 5ویں پارے میں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ فرمایا ان کے راستے پر چلا، من النبیین، نبیوں کے راستے پر، سچوں کے راستے پر جو نبیوں کی تصدیق کرنے والے تھے، والشہداء، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا دینے والوں کے راستے پر، یہاں تک کہ آخر میں جان بھی لگا دی، ان کے راستے پر چلا، والصالحین، اور چوتھے نمبر پر نیک لوگوں کے راستے پر چلا، جو آپ کے احکامات کو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنانے والے ہیں، ایکسپٹ کرنے والے ہیں۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلا۔ اور کن کے راستے سے بچانا؟ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کے راہ پر چلا، المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر غضب نازل ہوا، اللہ جن سے ناراض ہوئے، جن پر غصہ ہوئے، ان کے راستے سے بچانا۔ ولا الضالین، اور ان کے راستے سے بچانا جو گمراہ ہو گئے، جنہوں نے راستے کو کھو ہی دیا، بھول ہی گئے کہ راستہ تھا کیا۔ یہ کون تھے مغضوب علیہم؟ یہودی تھے، انہوں نے دین کے اندر کمی کر دی، دین کے اندر کاٹ اور چھانٹ کرنا شروع کر دی، دین کے اندر بہت کمیاں کرنے لگ گئے۔ اور دوسرے والضالین، راستے سے گمراہ ہو گئے، ہٹ گئے راستے سے، سیدھے راستے پر چل رہے تھے لیکن اچانک بیچ میں سے ڈائیورٹ ہو گئے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے دین کے اندر اضافہ کر دیا۔ یہودیوں نے کمی کی، عیسائیوں نے اضافہ کیا۔ یہودیوں نے کیا کمی کی تھی؟ بہت سارے احکامات ان کو دیے گئے، مثلا کہا سنیچر کو تم شکار نہیں کرو گے، انہوں نے اس سے باز نہیں آئے۔ ان کو کہا تھا قوم کا خیال رکھو گے، یہ گمراہ ہو رہی ہے، وہ اس سے باز نہیں آئے۔ وہ اپنی تسبیح لے کر کونے میں بیٹھ گئے، کہ قوم کو ہم کیا کریں؟ 9ویں پارے کے اندر غالباً کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ قوم کو منع نہیں کرتے تھے ان برائیوں سے جو جن برائیوں کے اندر قوم مبتلا تھی، ان سے نہیں روکتے تھے۔ اور مغضوب علیہم یہودیوں کا تذکرہ آگے سورہ بقرہ میں تقریباً دوسرے پارے کے پاؤں تک ہے تفصیل کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر عیسائی تھے جنہوں نے دین میں اضافہ کر دیا۔
دین میں ایڈیشنز کر دی اپنی طرف سے، اور چیزیں ملاتے رہے۔ کیا چیزیں ملائی تھی انہوں نے؟ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، جنگلوں میں چلے گئے، کہا جی ہم نہ شادی کریں گے نہ بیاہ کریں گے، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، صرف اللہ اللہ کریں گے جنگلوں کے اندر۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر یہ لازم نہیں کیا تھا، پھر کیا ہوا؟ ما رعوها حق رعایتها، اس کی رعایت نہیں کر سکے، وہ اتنے گرے کہ انسانیت سے ہی گر گئے، انسانیت پر برقرار رہ نہیں پائے۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، فرمایا نہ دین میں کمی کرنی ہے نہ دین میں اضافہ کرنا ہے، نہ دین کو کم کر کے عمل کرنا ہے نہ دین میں اور بڑھوتری کر کے عمل کرنا ہے، جو دین ہے اسی پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ اصل مقصود تو اللہ رب العزت کی رضا ہے، اور وہ رضا تب ہوگی جو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل ہوگا۔ انسان نے کمی کر لی تب بھی وہ قابل قبول نہیں، انسان نے اضافہ کر لیا تب بھی وہ قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔